فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ود فخر۔ ڈیبیٹ ود فخر میں آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے، اور کوشش کریں گے کہ یمن کے جو حوثیز ہیں یو اے ای اور سعودی عربیہ پہ حملے کر رہے ہیں، تو کوشش کریں گے اگر ٹائم ہوا تو ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ان تینوں مدعوں کے اوپر آج مجھے جوائن کر رہے ہیں، کافی لمبے سمے کے بعد مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ فرام کینیڈا طارق فتح صاحب۔ تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو۔ السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں؟ آداب، السلام علیکم سر۔ آپ کی تو مارننگ ہے، گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل۔ کافی سردی ہے یہاں۔ بالکل سر، کینیڈا میں یقیناً مائنس میں ٹمپریچر چل رہا ہوگا، یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہے، لیکن موسم کافی بہتر ہو گیا، مطلب سپرنگ کے جیسے موسم فیل ہوتا ہے۔ حالات بھی ہو جائیں تو اچھا ہے سر ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ویدر کا کہہ سکتے ہیں، باقی حالات ابھی آپ سے پوچھیں گے۔ سر بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان میں پچھلے اگر 2 مہینوں سے دیکھیں تو 3 بڑے حملے ہوئے، ایک کیچ میں ہوا، پنجگور میں ہوا اور نوشکی میں ہوا، 3 مختلف علاقوں میں 3 بڑے حملے۔ سر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یقیناً آپ کی نظر ہوگی کہ تیزی آئی ہے ان چیزوں میں، کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے کہ وہی جو نواب اکبر بگٹی صاحب کی اسیسینیشن کی گئی تھی ان کو مارا گیا تھا، یا کچھ نئی وجوہات اب سامنے آ رہی ہیں؟ میرا جو اندازہ ہے کہ اس میں وہ جو ایگزائل لیڈرشپ ہے اس کا کم اثر انداز ہے، اور جو نیچے ڈاکٹر اللہ نظر ٹائپ کے جو پہاڑوں میں جا کے لڑے ہیں لوگ، اس میں اضافہ ہوا ہے، اور لوگ کچھ کیا کہوں گا میں، بیزار بھی آ گئے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایگزائل میں ہے، اور جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے بلوچ بھائیوں پہ وہ تو زمین پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مجھے آئی فیل اٹ از این انڈیجنس اپرائزنگ اپنے طور پہ، لیکن اتنی آرممنٹس، اتنی ایمونیشن اور ٹریننگ این ممکن ہے کہ دوسرے ذرائع بھی ہوں ہمارے بلوچ بھائیوں کے پاس مدد کرنے کے لیے۔ پاکستان فوج بھی کو خود تو نہیں کرتی نا، وہ بھی ہمارا خون چوس کے ایمونیشن یا آرمومنٹس خریدتی ہے، جو بھی کرتی ہے جنگ میں استعمال کرتی ہے، تو وہ بحث تو الگ ہو جائے گی کہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس۔ لیکن دس از ڈیفینیٹلی اے نیو فیز۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے سردار کو مار دیا تو ہم ماریں گے۔ یہ بلوچ تنگ آ گئے ہیں اپنی غلامی سے، اس طرح سمجھیے۔ اینڈ انڈیجنس موومنٹ جو نیچے بالکل ہے، دوسرے ملکوں میں بھی دیکھی گئی ہے اس طرح کی جنگ آزادیاں، تامل ایلام میں، سری لنکا میں دیکھیے، کانگو میں دیکھیے، کردوں کی لڑائی ہے، کہاں کہاں جو ریشل مائنورٹیز ہیں یا مذہبی مائنورٹی ہیں، لنگوسٹک مائنورٹیز ہیں، they live under the tutelage of the majority community۔ یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے وہ خود کاپی کرتی ہے کسی اور کمیونٹی کو، یعنی اردو بولنے والوں کمیونٹی، وہ تو آپس میں پنجابی میں بات بھی نہیں کرتے۔ تو بلوچوں کے اندر یہ عین ممکن ہے کہ ڈاکٹر اللہ نظر کے دیکھا دیکھی اور لوگ شامل ہوئے اس کے اندر۔ آپ دیکھیے خان کلات نے جو لیٹر لکھ دیا ہے یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کو کہ ہی ڈز ناٹ ریکگنائز the state of Pakistan and وہاں ریفرینڈم یو این کے طریقے سے۔ تو at some levels there may be other parties as well. I'm not fully conversant، میں صرف اپنی اسپیکولیشن کی بیسس پہ بات۔ سر ایک یہاں پر ہمارے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب ہو یا پھر کوئی بھی مطلب بات کرے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہینڈلرز افغانستان میں بیٹھے ہوئے اور ہینڈلرز جو ہے وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اب عام لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس سے نکلیں، مطلب ہماری حکومت کو کہا جاتا ہے، باقی پاکستان کے لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کب تک یہ بتاتے رہیں گے کہ ہندوستان نے کر لیا تو یہ افغانستان نے کر لیا۔ اس پوائنٹ کو سر کتنا دیکھ رہے ہیں آپ کے، مطلب کتنی سچائی ہے، یا پھر صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ پرائمریلی جو ہماری پنجاب کی انٹیلیجنسیا مڈل کلاس، یا یہ ان کا اپنا انفیریورٹی کمپلیکس اور سبمسو ایٹیٹیوڈ، انہوں نے قدر یعنی 1857 وار آف انڈیپینڈنس میں بھی انگریز کا ہی ساتھ دیا تھا، پہلی جنگ عظیم میں بھی انگریز کو فوج سپلائی کی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی they all went to fight for foreign powers۔
نیتا جی کی آرمی میں تو نہیں گئے تھے نا یہ لوگ. تو یہ پورا ایٹیٹیوڈ جو ہے ہمارے پنجاب کا آف نان گورننس، نہ وہ اپنے اوپر گورننس کرنا چاہتے نہ کسی اور کو، نہ وہ اپنی زبان کو، نہ کلچر کو، نہ ہیریٹیج کو، کسی سے ان کا رابطہ نہیں ہے. وہ عجیب قسم کے ملٹی ایتھنک، ملٹی ڈائمینشنل وتھ نو پرپس. یعنی نہ ان کو زیادہ اسلام پہ کوئی نہ ہی ان کو فوج کا مارشل ریس بننے کا کوئی ہے. سو اٹ از شپ دیٹ از گون اڈرفٹ. یعنی اس کی نہ وہ جو پیچھے کی ہوتی ہے ہولڈنگ یا اس کی پردہ کچھ، یہ اپنی طرح چلا جا رہا ہے. اس کو میرا خیال ہے ایک آدھ ویل آ کے دھکا دیتی ہے تو پاکستان آگے چلا جاتا ہے، ورنہ دیر از نو کانسیپٹ. جیسے سندھ میں ہے سندھی نیشنل موومنٹ یا پختونستان کی موومنٹ تو بہت ہی پرانی ہے بلوچستان کی، ویسے پنجاب میں ہے ہی نہیں کچھ. اینڈ دے فارم the majority of the people of Pakistan. So until and unless they act in a certain way, there will be no progress made. ان کو آپ پوچھیں تو ان کو بلوچستان کے شہروں کے نام نہیں پتا ہوتے. ایگزیکٹلی. سر شیخ رشید صاحب سے نہیں نام پنجگور کا لیا جا رہا تھا جس رات حملہ ہوا. سر انبلیویبل ہے نا کہ ایک منسٹر جو تھا وہ اپنے شہر کیسے لوگ ہیں بتائیں. یہ پھر پاؤ پاؤ کے ایٹم بم بھی بنائیں گے نا. This is ridiculous. You hear a home minister not able to identify the name of the city that is where the fighting is going on. Yes. تو یہ سوچیے پائلٹس کو بھی نہیں آتا ہوگا جو پاکستان فوج کے ہیں کپتان وپتان، ان کو بھی نہیں ہوتا ہوگا. کتنے پھنساتا ہے سانو، وہ یہی کہتے ہیں. اچھا سر، ایک چیز اور ہے، مطلب افغانستان میں جس وقت حکومت کی تبدیلی ہوئی 15 اگست 2021 کو، تو یہاں پہ بڑے ڈول پیٹے گئے اور بڑی خوشیاں بھی منائی گئی. آپ کو بھی پتا ہے، مطلب کچھ زیادہ خوشیاں منائی گئی. سر مطلب میں تو خود دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں طالبان کے آنے سے پتہ نہیں ان کو کیا، ان کی آتما کو کون سی شانتی مل رہی ہے کہ اتنے خوش ہو رہے ہیں. ان کا باپ جو ہے نا امریکہ، وہ اس نے خود کابل کا پیلس ہینڈ اوور کیا تھا طالبان کو. یہ بیماری جب آپ کسی انپرنسپلڈ باپ کے وہ نوکر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چین ہو یا امریکہ ہو، تو آپ کی اپنی سٹینڈنگ تو نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا. آپ کو وہی طالبان اٹھا کے پھینٹی لگا دیتی ہے، وہ بارڈر کاٹ دیتی ہے. یس. وہاں کے آپ کے سولجر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں سمجھتے. You have Punjabi army guarding a frontier when on both sides don't speak any word of what you are saying. بالکل. سر یہی سر ایگزیکٹلی آپ کی جو یہ والی بات ہے، 2 دن پہلے سر اختر علی شاہ صاحب ہوم سیکرٹری رہے خیبر پختونخوا کے اور آئی جی پولیس رہے، میرے ساتھ ادھر ہی بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے تھے، اور یہی بات انہوں نے سر آپ والی کی کہ آپ بلوچستان میں کسی پنجاب کے آدمی کو لگا لیتے ہیں، ان کو نہ پشتو آتی ہے، نہ بلوچی آتی ہے، نہ بلوچوں کو ان کی لینگویج سمجھ آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مسائل سر پیدا کر رہے ہیں. اور سیم یہی انہوں نے یہی خیبر پختونخوا کی بات کی کہ وہاں پہ بھی بارڈرنگ کے لیے آپ اس طرح کے لوگ لگا لیتے ہیں، پھر وہ جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے پہ فائرنگ کر لیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو تپڑ مار دیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو گولی بھی مار دیتے ہیں. آپ پورا آپ کا کنٹری دیکھیے، بندہ جلندر کا ہے لیکن ایکٹ کرتا ہے جیسے پرائم منسٹر آپ کا پشتون. کتنا انفیریورٹی کمپلیکس ہوگا، کتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا کہ آدمی کہتا ہے ہن میں کی کرا یار، میں پیدا تے جلندر ہویا لیکن میں نیازی پشتون ہوں. The guy is changing his origin based on what will be more proper sounding, کہ گالی کس زبان میں زیادہ اچھی دی جاتی ہے. So he is now Pashtun. He's got nothing to do with Pashtuns. Yes. These are three sisters from Jalandhar who had Javed Barki, Majid Khan and Imran Khan as their sons. تو اس پہ ترس آپ کھا سکتے ہیں. جن لوگوں کو اپنی دھرتی کا نہیں پتا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہاں سے دریا آتا ہے، کہاں جاتا ہے، زبان آئی کہاں سے، کس نے بنائی، کچھ اسٹڈی نہیں کرتا. لاہور بک فیسٹیول ہوتا ہے، وہاں کوئی پنجابی بولتا ہی نہیں.
वो क्यों लाहौर बुक फेस्टिवल कहते हैं उसको भाई? सर हम्म, ये सर यही वाली बात आपकी मतलब अफगानिस्तान के हवाले से जो हम लोग कर रहे हैं, तो कल ही यूनाइटेड नेशन की सर ये रिपोर्ट है, शायद आपकी नजर से भी गुजरी होगी, ये वाली कि 5000 तक लोग अभी भी एक्टिव हैं, टीटीपी की बात कर रहे हैं वो लोग, हम्म, कि जो पाकिस्तान में मतलब अभी उन्होंने बड़े अटैक्स किए हैं, और वो बाकायदा क्लेम करते हैं, वो हमारी पुलिस के ऊपर उन्होंने अटैक्स किए। हाँ, 2 दिन पहले कुर्रम में उन्होंने फौज के ऊपर हमला किया, 5 लोगों को यस, मार के वो लोग या, चले गए। या, वो है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी समझ नहीं आ रही इनको कि हमने इन तालिबान को या उन तालिबान को, इन्हें बॉर्डर के उस पार वालों को और इस पार वालों को हमने क्या मतलब नाम देना और रखना कैसे। ना तो नहीं पता ना। ठेका जब बहुत ज्यादा ठेकेदार होते हैं तो आपको पता नहीं होता किस ठेकेदार का नाम क्या। तो ठेके दिए हुए हैं और वो ब्रिगेडियर की ट्रांसफर हो गई होगी कहीं, उसने कितना काला पानी किसको बांटा होगा, वो कह रहा होगा तालिबान का लीडर कह हमको उसने 1 करोड़ का कहा था, अभी तक तो 5 लाख दिए। दूसरा वाला आता है कि ये कैसे बात होगी, हमको तो वहां से ऊपर रावलपिंडी से इतने पैसे मिले। जब आप एक कंट्री को चलाते हैं, लाइक मैं क्या बोलूं, बिल्कुल वाकई हीरा मंडी बना दिया, मैं यही कह सकता हूँ। इन एवरी वे यू सेल योर सेल्फ टू द बिडर। आप जूता पॉलिश करने वाली कॉम बन गए। जो आए, आप वीजे की लाइन खोल दीजिए, बोलिए एक नया मुल्क बना है जिसका नाम है फिरौनिस्तान, ये लाइन वहां पे लगा देंगे यस, कि जी मेरे टोफल में ये मार्क्स हैं, जी मैट में ये है, मुझे हाँ यहाँ से निकाल हाँ, दिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। They have no connection other than with the land because they hate the land they are born in. There is nobody who admires Punjab. They just have think कि ये हम सब तुर्क से आए थे और अब्दाली हमारा हीरो। देखिए अब्दाली जिसने इतनी फेंटी लगाई पंजाबियों की, लाहौर शहर जला दिया, ये उससे खुश हैं, ये कहते बहुत बड़ा आदमी था। So राइट there is very little hope क्योंकि Pakistanis don't read books. सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी ये बात मैं आपसे बिल्कुल 110% आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात पे कि रीडिंग बहुत कम हुई, बल्कि बुक शॉप्स जो है यूं इस्लामाबाद में शायद 2 या 3 बड़ी बुक शॉप्स हैं जहाँ पे कालीन बिकते हैं, ये एक्वेरियम बिकते हैं, और हाँ, किताबों के मैं आपको दिखा दूं, वजन के हिसाब से बिकती है किताब। तोल के बिकती है कि सर बुक। बोल के बिकती है 400 रुपए किलो। जी और वो इंटीरियर डेकोरेटर्स और घर की जो आंटियां होती हैं, जो एमबीबीएस करने के बाद फिर बीवी बन जाती हैं, वो जी अरेंज करवाती हैं कि इतने वजन की, बेटे देखो भैया ब्लू वाली इधर लगा दो। वो कहता है नहीं मेम साहब देखिए ये जो है आपका सोफा उससे मैच नहीं करेगा, तो दूसरी किताबें ला दो, सोफा थोड़ी चेंज होगा। सो व्हेन यू आर when a educated people buy books by weight, हम्म, हम्म, and the only weight they want to lose is their own, ताकि एग्जैक्टली। जिम खाना में जाना है, शाम को बड़ी परेशानी होती है, इंटीरियर डेकोरेशन करनी है। कैसा मुल्क है भैया, मैं तो 78 में छोड़ के आ गया था, समझ में भी अच्छा नहीं सर, सर उस वक्त जिस वक्त आप 78 में जा रहे थे, तो हालात कुछ बेहतर थे, मतलब रीडिंग हैबिट्स और इस तरह की चीजें, हाँ हाँ, क्योंकि कराची में आप रहते थे, और कराची उस वक्त there तो was जब a slow 75 तक तो decline. कराची बड़ा अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत जबरदस्त शहर हुआ करता था। देखिए डिक्लाइन शुरू हो चुका था। मैं आपको बताऊं कि जो पाक अमेरिकन बुक स्टोर थी, उसमें लेट 60s तक यू कुड गो लुक एट बुक्स, कम आउट बाय, कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। एल्फिंसन स्ट्रीट की दूसरी साइड पे एक और जगह थी, सर्कुलर बुक स्टोर था, आगे प्रेस क्लब था। ये मैं लेट 60s तक की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास किताब खरीदने की वो नहीं थी, आमदनी नहीं थी। बाय द टाइम आई वाज इन कराची सन, और कराची प्रेस क्लब करीब में था, इन्हीं दुकानों में किताबों पे प्लास्टिक के कवर चढ़ गए थे कि आप खरीदनी है तो खरीदिए, ये देख के पढ़ के नहीं। यानी दुनिया के वाहिद बुक स्टोर्स थे पाकिस्तान में होते हैं जहां पे एवरी बुक वाज कवर्ड इन सील्ड प्लास्टिक। ओके, तो उस वक्त क्या था कि ऑथर का नाम देख के अपने आप को एसोसिएट करके को खरीद लेता था, पढ़ते फिर भी नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ
قالین بکنے لگ گئے اور ایکویریمز گولڈ فش اس میں بھاگ رہی ہے ادھر سے ادھر, وہ ہوا اینڈ دین اٹ ڈسپیئرڈ. رائٹ. اور جو اکراس جو اس کی دکان تھی سرکولر, بڑی اچھی بک اسٹور تھی, وہاں قالین بکے, میں نے خود دیکھا ہے. اٹس اے سیڈ اسٹوری آف اے پرماننٹ سلوپ آف ڈکلائن, جس میں صرف جھوٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو, فالس ہسٹری, فالس ہیریٹیج. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ دریائے سندھ آتا کہاں سے ہے, سندھ اور ہند کا تعلق کیا ہے, سندھی کو سندھ کیوں کہا جاتا ہے, کچھ نہیں پتا. بولا ہم کو صرف یہ پتا ہے کہ محمد علی جناح جو تھے بہت بڑے آدمی تھے, ان سے کہ وہ کبھی کالج بھی نہیں گیا بندہ, اس نے کبھی ایک ایسے نہیں لکھا, لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں لکھا. تو I don't think any Pakistani believes it. But the man wrote nothing all his life. He wrote absolutely nothing. He became قائد اعظم. لیاقت علی خان جو کبھی پاکستان آیا نہیں, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا. اور جو لیکچر تھا سہروردی, اس کو پاکستان میں انٹر ہونے پہ بین کر دیا. بالکل بالکل. ابھی بھی ان کے سر غالباً پوتے ہیں, اور پشاور یونیورسٹی میں حسین شہید سہروردی کے نام سے وہ غالباً IR ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. کبھی کبھار میری ان سے بات ہوتی ہے. سر اب افغانستان کا کیونکہ امریکہ نے الاؤ کر دیا ان کو کہ فنڈنگ ان کو ہو سکتی ہے ان کے بینکنگ سسٹم میں تقریباً آفٹر 6 months, سر کیسا دیکھ رہے ہیں, اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی جو حالت ہے وہ شاید میں اور آپ, مطلب میں اسلام آباد میں بیٹھ کر اور آپ سر کینیڈا میں بیٹھ کے شاید ہم اس طرح فیل نہیں کر سکتے, لیکن جو وہاں لوگ رہتے ہیں یا ان سے بات ہوتی ہے, آپ کی بھی بات ہوتی ہوگی, افغانستان کے بہت سارے لوگ کینیڈا میں بھی آباد ہیں, تو سر وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب بہت ہی برا حال ہے. تو اس سے کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں جو فنڈنگ انہوں نے الاؤ کیا, یا طالبان کی سوچ میں کچھ تبدیلی نظر آئی ہے امریکہ کو کہ انہوں نے یہ کیا؟ دیکھیے, دنیا بھر میں جو ڈیولپنگ ورلڈ میں غربت ہے جی, وہ افریقہ سے زیادہ تو نہیں ہے نا, افغانستان سے تو زیادہ ہی بری حالت ہے نا. جی, سینٹرل افریقن ریپبلک ہے یا DRC ہے یا یوگینڈا, ادھر لوگ کپڑے نصیب نہیں. تو وہاں کے امریکہ نے پیسے روکے ہوئے ہیں کسی کے؟ یہ پوری دنیا کا سسٹم ہے, پورا کیپٹلسٹ نظام ہی ایسا ہے کہ آپ کہاں سے ریسورسز اٹھا کے ان پہ کتنی ویلیو ایڈڈ لگائیں گے, کہاں بیچیں گے, دلال کتنے ہوں گے بیچ میں, اور پروڈیوسر کو بھی ہٹا دیا اور جو کام کرنے والا اس کو بھی ہٹا دیا, اور صرف دلال کے پیسے بیچ میں رہ گئے. تو آپ کا کہاں سے اکانومی چلے گی؟ آپ نے پورے افغانستان کو لگا دیا کہ تم چرس اگاؤ, اس میں بڑا مال ہے. جی, آپ نے کوئی فیکٹری نہیں لگنے دی. آپ نے جو سوویت یونین نے جب تھے تو جو سڑکیں بنائی تھیں ان کو آپ نے ضائع کیا. آپ نے سڑکیں وہ بنوائیں جس سے آپ قبضہ کر سکیں. تو افغانستان کی غربت اس سے نہیں ختم ہوگی کہ امریکہ پیسے پہ جو ان کا کنٹرول ہے, ان کی ریونیو آئے گی کس چیز سے سر؟ آپ امریکہ نے کہہ دیا چلو سارے تمہارے 10 بلین لے لیے, جی, ختم ہو جائیں گے, اور ختم نہیں ہوں گے تو کوئی پاکستانی جنرل جا کے کھا جائے گا. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فوج ہی نہیں کہے گا تو کوئی اور کھا جائے گا. اچھا سر, حالت دیکھیے کہ کس قدر سوشل ڈیولپمنٹ کا کولیپس ہوا ہے کہ بنگلہ دیش از گروئنگ ٹوائس ایٹ دی ریٹ آف پاکستان, اور ہم یہاں کو بھوکا بنگالی اور بنگو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. وہ اس کے پاس تو اتنی ریسورسز نہیں ہے, وہ کیسے ترقی کر رہا؟ تو اٹ از ناٹ کوسچن کہ پیسہ کس کے پاس کتنا, آپ کا ہیومن کیپٹل کیا ہے, آپ عورتوں کو کیا درجہ دیتے ہیں, اس سے بات آگے بڑھتی ہے. طالبان کر لیں گے, عورتوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اچھا سر, بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے, کیونکہ بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی تھی ابھی 2021 دسمبر میں, اور انہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کی تھی کہ بنگلہ دیش ان کا جو گروتھ ریٹ ہے 8 سے اوپر چل رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی میں خواتین کا جو یوٹیلائزیشن ہے, سوسائٹی میں ان کا جو شیئر ہے, وہ ان 3 ملکوں بھارت, پاکستان اور بنگلہ دیش سب سے ٹاپ پہ ہے بنگلہ دیش. اس لیے ان کی ایگزیکٹلی سر, اس لیے وہ اتنا تیزی سے ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اتنا تیزی سے سر وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. اور وہ باہر سے پیسے سے نہیں ہوا. سری لنکا بینک کرپٹ کیوں ہو رہا؟ چائنا نے بینک کرپٹ کر دیا نا.
کہ اپنی Yes. چائے سے وہ پیمنٹ کر رہے ہیں ایران کے تیل کی. The country is gone totally bankrupt. یہ پاکستانی سمجھ رہے ہیں چین پیسہ دے کے ان کو چھوڑے گا. بالکل. ابلے میں چوہے زندہ چوہے کو کھا جاتے ہیں تو آپ تو آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. 36 ملین $36 میں 2 انجینئر کے معاوضہ ملا چائنا کو, وہ جو 200. جی داسو والے کی آپ بات کریں, $37 ملین. مجھے بتائیے ہمارے تو 2.5 آنے میں سودا ہو جائے. وہ آپ کو حکارت سے دیکھتے ہیں. بلیک ڈیول اور وائٹ ڈیول کا کانسیپٹ آپ پڑھیے چائنیز تھاٹ پیٹرن میں کیا ہے. وی آر دا بلیک ڈیولز ٹو بی اوائڈیڈ ایٹ آل کاسٹ. وہ چائنیز کو جب پاکستانی پولیس روکتی ہے تو the Chinese are told not even to make eye contact with the driver. Just sit. Right. وہ کچھ کر لے وہ آپ ہلے گا نہیں. Exactly. Right. اچھا سر, ایک اگر افغانستان کے حوالے سے سر بات کریں تو اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو نیو دہلی ہے ان کا انفلوئنس دوبارہ سے کابل کی طرف آ رہا ہے اور ایران ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور پاکستان جو دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم شاید زیادہ وہاں پہ مضبوط ہو گئے ہیں اشرف غنی صاحب کے جانے کے بعد, وہ چیزیں کچھ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور شاید ہندوستان نے بڑا خاموشی سے اس چیز کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے. انہوں نے دوبارہ سے کہا ہے کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہم ایران کے راستے آپ کو ہیلپ کر دیں گے. آپ کو گندم چاہیے یا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے, اور آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے آپ ہمیں ایران کے راستے بھیجیں. یہ طالبان آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ ذرا پیار ہے ہندوؤں سے؟ یہ انڈینز کی بے وقوفی ہے جی کہ جو ان کے قریب ترین ملک دوست تھا اس کو دشمن بنانے میں بڑا اہم کام کیا. آپ انڈیا کو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ ڈیولپڈ ہیں اور بڑے سوچنے والے لوگ ہیں. وہ تو ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ بمبئی پہ اٹیک کس نے کیا تھا. وہ جو پاکستانی گئے تھے حملہ کرنے 26 نومبر, چپ کر کے بیٹھتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں یار, یہ بیچ میں ڈسٹربنس آ جائے گا. کبھی کبھار کوئی بول لیتا ہے, بٹ کیا کر لیں گے ایران کے تھرو؟ ایران کھا جائے گا انہیں. ایران کوئی جنت بنی ہوئی ہے؟ ایران میں تو حجاب نہیں پہنو تو لڑکیوں کو مار مار کے ان کا ایسی تیسی کر دیتے, گردنیں اڑا دیتے. وہ کیسے دوست ہوگا ہندوستان سے؟ اور افغانستان وہ تو پریڈامننٹلی سنی مسلم کنٹری ہے. ایران کی جو شیعہ لیڈرشپ ہے نہ وہ افغانستان ان کو مسلمان مانتا ہے. شیعوں کو کیا کہتے ہیں, رفادہ, یعنی نکالے ہوئے. ہاں, the people who have been expelled from Islam. سنی تو سمجھتا ہی نہیں شیعہ کو مسلم. لیکن سر یہ بات آپ کی بالکل بہت وزن ہے اس بات میں. لیکن دوسری طرف سر ایران اور سعودی عربیہ بھی ایک دوسرے کے ہاں ایمبیسیز کھولنے کی بات کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ بلیم بھی کرتا ہے سعودی عربیہ اور UAE کے حوثیز کو ہیلپ کرنے والا بھی ایران ہے, اور ہمارے ملک کے اندر حملے کرنے والے بھی وہی ہیں. آپ اور میں ہیں مسلمان, ہماری ڈیسٹنی ہے ایک دوسرے کے گلے پہ چھری چلانا. پروفٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, 18 گھنٹے تک یہ بات لڑ رہے تھے کہ قریش ہیں یا انصاری کی کیا رول ہے, اور طے کیا کہ قریش جو ہیں ان انصاری صرف قریش کی خدمت کریں گے. اسی لیے ایران میں کبھی لیڈر ایرانی نہیں ہو سکتا. ہی ہیز ٹو بی عرب. کالی پگڑی دیکھیے آپ نے نا, یہ سب عرب. ایران میں یو ہیو ٹو بی آف Arabic origin from the family of the Prophet to be the ruler of Persia. We are primitive people who have still not been able to create. وہ لٹو ہے نا, لٹو نہیں بنا سکتے ہم. گلی ڈنڈا شاید اس پہ بن جائے. Nothing original. نہ ہمارا کوئی نیشنل ڈانس, نہ کوئی کرنا, نہ کوئی تلوار کا, نہ کھٹک ناچ ڈانس ہوتا تھا, وہ بھی پشتونوں کو ایسے نچواتے تھے جیسے کوئی لیڈیز کا ڈانس ہو. ناچنے والے انہوں نے تلواریں چھوڑنے کا لکڑی دے کے کہتے ناچو. نہیں, لیکن بیونڈ اے کلچر دیر از نتھنگ دیر. اور افغانستان از اٹ سیلف اے ملٹی نیشنل اسٹیٹ. وہاں تاجک الگ ہیں, آپ ان کی ہسٹری دیکھیے, ان کا ازبک ہے سر, ہزارہ ہیں, ہزارہ الگ ہیں,
آپ کے ترکمن الگ ہیں. یس ترکمن ہمیں تو یہ نہیں پتا پاکستان میں کہ کتنی نیشنلٹیز رہتی ہیں وہاں پہ. رائٹ رائٹ رائٹ. اچھا سر ایک آخر میں تھوڑا سا یہ سعودی عربیہ کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ اس وقت بہت بڑی چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں, سنماس کو لے گئے, مطلب وومن رائٹس مطلب دوبارہ سے میں یہ کہوں گا بحال ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو اجازت دی گئی ڈرائیونگ کی اور مختلف چیزوں کی سپورٹس میں. لیکن ساتھ ساتھ میں ان کا یمن کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے, اور ایران کے ساتھ ان کی بیچ میں بہتری آ رہی ہے. تو کیا مطلب آپ کو ان نیئر فیوچر لگتا ہے کہ یہ سارے ممالک جو ہے یہ مطلب اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, ایران اور سعودی عربیہ ہو گیا یا یو اے ای ہو گیا, ان کے آپس میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ جو ریجن ہے مطلب اس میں بہتری آ سکتی ہے, یا پھر ایسے ہی رہیں گے مطلب وہی آئیڈیالوجی کی جنگ چلتی رہے گی ان کے بیچ میں؟ دیکھیں یہ پچھلے کوئی 10 سال میں جو چینج آیا ہے جی کہ ہر انسان دوسرے انسان سے بات چیت کر سکتا, چاہے ابھی ہم کر رہے ہیں یا ٹویٹر پہ کر رہے ہیں یا فیس بک پہ کر رہے ہیں, کدھر بھی جائیے آپ اسپیسز میں چلے جائیے, کیا کچھ ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا عربی میں, آپ کس کس سے کریں گے. آپ کے ایران کے اندر جو حواز کا ایریا ہے جہاں عرب رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیز آر آرٹیفیشلی ڈرون باؤنڈریز. یہ ٹرکش کیلیفیٹ کے 600 سال کے مظلوم لوگ ہیں. یہ پاکستانی کو تو کھوپڑی میں نہیں جاتا. 600 years ٹرکس نے عرب پہ کلونیلزم اپنی کیا, فرام صومالیہ رائٹ ڈاؤن ٹو آپ کے موراکو. یہ مرینز کا سانگ جو ہے وہ ان پہ ہے جو پہلی دفعہ مرینز لینڈ کی ہیں اپنے ٹونیشیا کے اندر. بٹ forget about that. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو, نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہو, آپ کسی ایسے آدمی کو جس نے کبھی کالج نہیں اٹینڈ کیا اس کو قائد اعظم کہتے ہوں, ایک آدمی جو انگریز سے ٹائٹل لیتا ہو سر کا, سر محمد اقبال اور سر سید, وہ ہمارے ہیروز ہوں جنہوں نے غدر کے اندر انگریز کی فوج کی مدد کی ہو, وہ اس کو ہم کہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارا لیڈر تھا. وہاں کیسے عقل آئے گی؟ یو کین اونلی گیٹ وزڈم ان یور مدر ٹنگ. یونیسکو کا پڑھیں ریسرچ ساری, یہ آپ کسی چیکوسلوواکین کو جرمن کے اندر نہیں سکھا سکتے کچھ. ہر بچہ دنیا میں اس کی ماں بولی اس کی بنیاد ہے سوائے پاکستان کی. سر تو یہ ایران اور سعودی عربیہ آپس میں دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں یا اسی طرح رہیں گے جس طریقے سے پچھلے ہم مطلب 30-40 سالوں سے ایران اور سعودی عربیہ؟ ایران کا مسئلہ ہے کہ ایران کی جتنی ایکسپیٹریٹ پاپولیشن ہے وہ اینٹی ایرانین ہے. ایران کے اپنے جو ملٹی ملینئر جو رولنگ کلاس ہے اس کے بچے آتے ہیں ویسٹ میں. You'll be surprised کہ یہ ہر کوئی مولوی نہیں ہے, بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسہ لوٹ رہا ہے ایران کا بھی, جو یہاں آ کے سیٹل ہوتے ہیں پھر وہ اپنی چلاتے ہیں. اب اس کے اندر ایران اور سعودی عربیہ سے شاید انیشیٹو لیا جائے گا کہ سالے کب تک لڑتے رہو گے یمن میں بھائی, تم گھاس کھا گئے ہو, کربلا کی لڑائی اب تک چل رہی ہے, کتنے مارو گے تم؟ شیعہ سنی جھگڑا چل رہا ہے نا. جی بالکل. تو پھر یعنی آپ مجھے بتائیے کربلا سے لے کے آج تک مارا پیٹی, کبھی لاہور میں دنگا ہو جاتا ہے, لکھنؤ میں ہو جاتا ہے, یہاں تو ایک کنٹری آپس میں لڑ رہی شیعہ سنی کی لڑائی. اٹس انبلیویبل. آپ یہ کروسیڈز ہو گئے 12th-13th سینچری میں, وہاں کے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہمارا کروسیڈ چل رہا ہے, ہم ابھی اسلام کو اسٹیبلش کر رہے ہیں یمن میں. صحیح, بالکل صحیح ہے. مطلب حالات یہ ہے کہ شاید بہتری جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, جب تک انسان اور عورت کی عزت نہیں ہوتی ایز این ایکول سٹیزن, نو کنٹری کین پروگریس. بہت زبردست بات کی سر, اور یقیناً جن کنٹریز نے یہ کیا ہے تو واقعی وہاں پہ ان کو ڈیولپڈ کنٹریز کہا جاتا ہے, اور جہاں پہ یہ نہیں ہے تو وہ پھر شاید انڈر ڈیولپڈ یا پھر ویسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کو کہا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دی شو, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وذ فخر. ڈیبیٹ پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر. ٹیک کیئر, بائے سر.